الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة صدق الله ومولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے با پڑھ لیں الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا محبوب اللہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام، بحمدہ تعالیٰ آج انتہائی خوشی ہے کہ ہمارے بھائی محترم مقام محمد دلاور الرشید صاحب ان کے آج مہندی کے موقع پر محفل ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا گیا ہے، اور ان کے عزیز و اقربا، رشتہ دار، دوست احباب مبارکباد کے مستحق ہیں، اور خوش قسمت ہے وہ انسان کہ جس نے اس نکاح کے موقع پر بھی اپنے محبوب کے ذکر کو تازہ کیا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی ومن راغب عن سنتی فلیس منی۔ آقا فرماتے ہیں کہ نکاح میری سنت ہے۔ توجہ چاہوں گا احباب کی، جب یہ ارشاد فرما دیا کہ نکاح میری سنت ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نکاح جب سنت ہے تو پھر نکاح ایک عبادت ہے۔ تو نکاح ایک عبادت ہے، تو اس عبادت کے موقع پر، ایک اہم فریضے کے موقع پر مسلمانوں نے اپنی روایات کو اور رسول اللہ کے اسوہ حسنہ کو اور صحابہ کرام کے طرز زندگی کو چھوڑ کر اغیار کی رسم و رواج کو اپنے اوپر ہم نے حاوی کر لیا۔ ہمارے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک شادی اور نکاح کے اس موقع پر ڈھول باجا نہیں ہوگا، ناچ گانا نہیں ہوگا، فحاشی عریانی نہیں ہوگی، وہ اس کو شادی نہیں سمجھتے۔ اور علامہ اقبال نے کہا تھا کہ غزہ میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں حنود، غزہ میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں حنود، یہ ہیں مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، اور ان کے رسم و رواج کو اپناتے ہوئے اتنا آگے بڑھ گئے کہ ان کی تہذیب کو بھی چھوڑ کر 2 قدم آگے چلے گئے۔ اور آج لوگ کہتے ہیں کہ سائنسی دور ہے، جدید دور ہے، آگے دیکھیے، لیکن میرے بابا جی فرمایا کرتے تھے آگے نہیں پیچھے دیکھیے۔ امیر المجاہدین فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ، علامہ خواجہ حسین رضوی آپ فرماتے 1400 سال پیچھے جائیں۔ اب سنیے 1400 سال جو پیچھے جانا ہے
اس کا مقصد کیا ہے کہ وہ آئین، وہ قانون جو خالق کائنات نے ہمیں دیا ہے، اس آئین اور قانون کو اپنے اوپر لاگو کیجئے، پھر دیکھنا کہ تم دنیا پر حکومتیں کرتے ہو یا نہیں، سبحان اللہ، پھر تمہارا سکہ بیٹھتا ہے یا نہیں، لوگ دنیا تمہیں مانتی ہے یا نہیں، تم نے اپنے اوپر اغیار کے لباسے اوڑھ کر تم نے سمجھا کہ شاید ہم اس تہذیب و تمدن کی صورت میں ہم شامل ہو کر ہم ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہو جاؤ گے۔ علامہ اقبال جب گئے نا برطانیہ، تو علامہ اقبال نے فرمایا کہ بڑی یخ سردی تھی اور اتنا ٹھنڈا پانی تھا کہ اس پانی کو ہاتھ نہیں لگتا تھا۔ میں اپنے نوجوان اور بزرگوں سے مخاطب ہوں، توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ اقبال نے کہا کہ زمستانی ہوا میں تھی گرج شمشیر کی تیزی، آج جس کو ہم مصور پاکستان کہتے ہیں، جس کو شاعر مشرق کہتے ہیں، جس کی ولادت اور وفات کے ایام پاکستان میں منائے جاتے ہیں، جن کی تصاویروں کو پارلیمنٹ سینٹ میں لگا کر یہ لوگوں کو بتایا جاتا ہے یہ وہ ہے ہمارے آبا، یہ وہ لیڈر، یہ وہ قائد جنہوں نے پاکستان بنانے میں اہم کردار ادا کیا تھا، لیکن یہ بھی کبھی قوم کو بتایا ہے کہ وہ مصور پاکستان تو تھے، وہ شاعر مشرق تو تھے، لیکن یہ بھی بتایا اپنی قوم کو کہ اقبال کیا کہتے ہیں۔ اقبال نے کہا زمستانی ہوا میں تھی گرج شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے لندن میں بھی مجھ سے آداب سحر کیسی۔ کہا کہ وہ مقام تھا یک بستہ ٹھنڈی ہوائیں چلتی تھی، پانی کو ہاتھ نہیں لگتا تھا، انگریز کا ملک ہے، ان کا تہذیب و تمدن ہے۔ اقبال نے کہا 5 وقت کی نماز تو بڑی دور کی بات ہے، کبھی ہم نے نماز تہجد کو سرزمین پر بھی ترک نہیں کی، نہ چھوٹے لندن میں مجھ سے آداب سحر ایسی۔ اور پھر ان حکمرانوں کو یہ کہا انہوں نے کہ جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، کہ ڈکٹیٹرشپ آ جائے، کوئی مارشل لا لاگو کر دیا جائے یا جمہوریت آ جائے۔ اقبال نے کہا جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہوتی سیاست سے تو رہ جاتی ہے جنگیں سی۔ اور آج لوگوں نے کہا کہ علماء نے ممبروں پہ بیٹھ کر دین بیان کرنا شروع کر دیا۔ ایک سیکولرزم جدید دور کا یونیورسٹی اور کالج کا پڑھا ہوا اٹھ کے کہتا ہے مولوی صاحب تم نے ممبر پہ بیٹھ کر سیاست کرنا شروع کر دی۔ آپ دین کی بات کریں، آپ قرآن کی بات کریں، اسلام کی بات کریں، اسلام کی بات کریں، اس بیچارے کو یہی نہیں پتا کہ علماء ان ممبر و محراب کے وارث ہیں، یہ وہ طرز ہے، یہ وہ دین ہے کہ جو میرے آقا مسجد نبوی کے ممبر پہ بیٹھ کے کہا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، توجہ ہے اب آپ کی، توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ آج کہتے ہیں کہ بابا جی تم نے سیاست میں کیا کرنا، اگر تمہارا مولویوں کا سیاست سے تعلق کیا ہے؟ اور پھر ہم نے خود ہی کہنا شروع کر دیا کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہاں تمہارا تعلق کیا ہے، تم کیا کرتے ہو؟ ان کا ہمارا کام ہے اصلاح کرنا۔ لیکن آج میں بھی بات کرنا چاہتا ہوں، دلاور صاحب کے یہ دلہا بنے، اس موقع پر میری بات بھی سمجھ فرمانی چاہیے۔ سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں سیاست میں نہیں آنا چاہیے، ہمیں دین کی طرف نہیں آنا چاہیے۔ سماعت فرمائیے، یورپ کیا چاہتے ہیں؟ یورپ کی ہسٹری تاریخ اٹھا کے دیکھیں، امریکہ سے لے کر برطانیہ تک تمام یورپی ممالک کو اٹھا کر دیکھ لیجیے، انہوں نے آج تک کسی تبلیغی جماعت پر پابندی نہیں لگائی، پابندی نہیں لگائی، کسی عالم دین پر پابندی نہیں لگائی کہ ہماری سرزمین پہ تبلیغ نہیں کرنی، کسی پیر پر پابندی نہیں لگائی کہ تم نے آ کر ہماری سرزمین پر کسی کو مرید نہیں کرنا۔ وہ کہتے ہیں تبلیغ بھی کرو، مرید بھی کرو،
مساجد بھی بناؤ، مدارس بھی بناؤ، میلاد النبی کے جلوس بھی کرو، 11ویں بھی کرو، اگر تمہارا بندہ مر گیا تابوت بھی دیں گے، کفن بھی دیں گے، تبلیغ کے لیے جگہ بھی دیں گے، نماز جمعہ کے لیے اجتماعات کے لیے جگہ بھی دیں گے، مسجد بنانی ہے تو جگہ بھی دیں گے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود انہوں نے کہا کرنا یہ ہے، گھر سے نکلنا ہے، مسجد میں آنا ہے، گھر سے چلنا ہے، مدرسے میں آنا ہے، تبلیغ کرنی ہے، گلی کوچوں میں رہنا ہے، جانا ہے تو گھر واپس جانا ہے۔ یہ کام کرو گے تو تم پر کوئی پابندی نہیں لگے گی۔ آؤ یورپ کو دیکھ لیجیے، برطانیہ کو دیکھ لیجیے، امریکہ کو دیکھ لیجیے، فرانس، اٹلی، جرمنی کو دیکھ لیجیے، کوئی تبلیغ کی پابندی نہیں ہے۔ آج نام نہاد ایک بہت بڑا مبلغ اسلام کا، وہ کہتا میں شرق سے لے کر غرب تک میں دنیا کے ممالک میں تبلیغ کی ہے۔ ہم نے کہا تو نے تبلیغ تو کی ہے، ذرا یہ بتا کہ دین محمد کو بھی بیان کیا ہے؟ کیا بات؟ دین محمد کو بھی بیان کیا ہے، اسلام کی بات کی ہے۔ دو چیزیں میرے بھائی سماعت فرمائیں گے، دو چیزیں۔ ابھی نعت خوانی ہوئی، یہ پاکستان کی سرزمین مسجد بلال میں کر لو، جا کر برطانیہ کی کسی سڑک پہ کر لو، تمہیں نعت خوانی کی اجازت ہوگی۔ میلاد النبی پاکستان میں کر لو یا جا کر برطانیہ میں کر لو، تمہیں جلوس نکالنے کی اجازت ہوگی۔ یہ ہے مذہب، اسے کیا کہتے ہیں؟ مذہب۔ مذہب کی آزادی ہے، لیکن دین کیا ہے؟ دین یہ ہے کہ تم نے محمد کے قانون کی بات نہیں کرنی، قرآن کے آئین اور قانون کی بات نہیں کرنی، اس کے نفاذ کی بات نہیں کرنی، یہ بات نہیں کرنی کہ اگر کسی نے قتل کر دیا تو اس کو قصاص میں قتل کر دیا جائے گا، چوری کی تو ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، زنا کیا تو سنسار کر دیا جائے گا، یہ تمہیں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ نبی کی عزت کی بات آئی تو اسے لٹکا دیا جائے گا، یہ تمہیں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تم دین کی تبلیغ کرو، تمہیں اجازت ہے، اگر نبی کی عزت پر بولے تو تمہیں ملک سے نکال دیا جائے گا۔ یہ دین اسلام، یہ ہے۔ آج پیران عظام کہتے ہیں ہمارے 6 لاکھ مرید ہیں یورپ میں، ان مریدوں کو اچار بنانا ہے، ان مریدوں کو کرنا کیا ہے؟ جو تم نے مسجد میں نمازی لا کے کھڑے کیے ہیں، وہ نمازی کرنے کیا ہے؟ آؤ میں بتاؤں، اقبال یہاں بولا، اقبال نے کہا ملا کو ہے جو ہند میں سجدے کی اجازت۔ یار بولو تو صحیح، ملا کو ہے جو ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ تیری جبین پہ سجدہ کے نشان ہوئے تو کیا، تیری جبین پر سجدہ کے نشان ہوئے تو کیا، وہ سجدہ کر کے روئے زمین پہ نشان رکھے۔ اقبال نے کہا وہ سجدہ کر، تیری پیشانی پہ محراب بن گیا، یہ تیرے ساتھ چلا جائے گا، وہ سجدہ کر کے روح زمین پہ نشان رہے۔ آئیے دنیا والوں نے بھی سجدے کیے، ہمارے بابے نے بھی سجدہ کیا۔ کیا بات؟ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اس بابے جی نے کیا سجدہ کیا ہے؟ روح زمین پہ کیا نشان چھوڑا ہے؟ آج یورپ میں اگر بابا جی کی تصویر آ جائے نا تو یورپ کانپنا شروع کر دیتا ہے، ہندوستان پہ نام آ جائے تو کانپنا شروع کر دیتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ کیا بات؟ یہ فیض آباد کی سرزمین پہ جب لبیک کا نعرہ لگتا تھا، نعرہ لگتا تھا تو آصف اقبال کہتا ہے آدھا گھنٹہ ہمارے امریکہ کے جو مندوبین تھے، جو سفیر تھے نا، ان سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ویل چیئر پہ بیٹھنے والا بابا، یہ تو بتاؤ یہ کہتا کیا ہے، اس کے دیوانے کیوں ہیں، یہ یہاں کیا کہتا ہے؟ انہوں نے کہا 30 منٹ ملاقات ہوئی، 30 منٹ میں 25 منٹ تک وہ بابے کے بارے میں پوچھتے رہے، یہ بابا ہے کیا، یہ کیا کہتا ہے؟ تو بات کیا ہے؟ بابا جی نے وہ سجدہ کیا ہے کہ روئے زمین پہ نشان ہے۔
یہ وہ ہے اسلام، یہ ہے وہ دین۔ تو بات یہ ہے کہ جب مذہب کی بات آئے گی، مذہب کی بات آئے گی تو تمہیں نوبل انعام بھی دیے جائیں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے قائدین اقوام متحدہ تک پہنچ گئے، فلاں مقام تک پہنچ جائے، وہ پہنچ سکتے ہیں، وہ جو لبادہ اڑے ہوئے وہ پہنچ سکتے ہیں، لیکن خالص دین کا نفاذ کرنے والا اور رسول اللہ کی عزت کا جو پہرے دار ہے اس کو یہ نہ اقوام متحدہ میں جانے دیں گے، نہ اپنے ملک کی سرزمین پہ آنے دیں گے۔ ان کو پتہ ہے کہ اس نے اگر ہماری سرزمین پر لبیک کا نعرہ لگایا تو دنیا میں انقلاب برپا ہو جائے گا۔ وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ بناؤ، تزئین و آرائش کرو اپنی مساجد کی، قرآن مجید جتنے تقسیم کرنے ہیں کرو، لیکن ان قرآنوں کو پڑھ کر ثواب کی حیثیت سے غلاف جلا کر اپنے مساجد میں رکھ دو، لیکن اس آئین اور قانون کو نافذ نہیں کرنا۔ 57 اسلامی ممالک کا یہ المیہ میرے بھائیوں، 57 اسلامی ممالک میں کسی ایک ملک میں نہ قرآن کا نفاذ ہے نہ رسول اللہ کی سنت کا نفاذ ہے، کوئی نفاذ نہیں۔ وہ یہی چاہتے ہیں، اور پھر آج ہم جو در بدر یہ جھولیاں پھیلا کے پھر رہے ہیں نا، اس سے مانگا، فلاں سے مانگا، اس سے، تو پھر جو دین سے پشت پھیر دیتا ہے تو پروردگار خود کو در بدر یوں ہی، وہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، در بدر یوں ہی خار پھیرتے ہیں، تیرے در سے جو یار پھیرتے سے پوچھا کہ تم اگر تمہیں وزارت عظمیٰ مل جاتی ہے، تمہاری حکومت مل جاتی ہے، تو تم ملک کا قرض کیسے اتارو گے؟ امریکہ کا جو قرض لیا ہوا ہے یورپ کا کیسے اتارو گے؟ میرے قائد نے یہ کہا جب دین تخت پہ آ جائے گا تو آسمان سے خزانوں کے دروازے خود بخود کھل جائیں گے۔ میں گدا ہوں اس گلی کا جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ تو یہ مومن کون ہوتا ہے؟ مومن کس سے مانگتا ہے؟ کہاں سے مانگتا ہے؟ وہ رسول اللہ کے در سے مانگتا ہے۔ بے شک ان کا دروازہ کون سا ہے؟ وہ بات سادہ سی ہے، دلچسپ بات ہے۔ حاتم تائی کی بیٹی سیدہ کائنات کے پاس بیٹھی، کہنے لگی سیدہ کائنات سے کہ میرا باپ حاتم تائی عرب کا ایک مشہور سخاوت والا تھا، اور اس کی سخاوت کے اتنے چرچے تھے کہ اگر میرے باپ کے دروازے پر ایک مہمان آ جاتا تو
اس کی خاطر و تواضع کے لیے اونٹ ذبح کر دیا کرتا تھا. اور میرے باپ کے محل کے 8 دروازے، اور وہ کہتی ہے ایک دروازے سے اگر ایک منگتے نے مانگا پھر وہ دوسرے پہ گیا، سارا دن 8 پہ چکر لگاتا رہا، تو میرے باپ نے کبھی منع نہیں کیا تھا، کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ ابھی تو مانگا پھر آ گیا، ابھی دیا تھا پھر آ گیا. کہا کہ میرے باپ کی سخاوت کا یاد تھا، سارا دن ایک منگتا مانگتا تو وہ عطا کرتا رہتا. جب یہ بات سن لی نا سیدہ کائنات نے، تو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ حاتم طائی کی بیٹی، تو نے اپنے باپ کی سخاوت کے قصے سنائے، تو ذرا میں بھی تاجدار کائنات کی بات سناؤں. سبحان اللہ. فرمایا میرے والد گرامی، میرے ابا جان کے محل تو نہیں ہے، نہ ہی 8 دروازے ہیں، میرے باپ کا ایک ہی دروازہ ہے، لیکن پتہ یہ چلا کہ تیرے باپ کے محل کے 8 دروازے تھے. اگر ایک دروازے سے جی نہیں بھرا، چولی نہیں بھری، تو دوسرے پہ گیا، تمنا خواہش نہیں پوری ہوئی تو پھر سارا دن چکر لگاتا رہا. تیرے باپ کی سخاوت کیا ہے؟ میرے باپ کے دروازے پہ اگر ایک مرتبہ کوئی آ کر مانگتا ہے نا، تو میرا باپ تاجدار کائنات اس کو پہلے ہی اتنا دیتے ہیں، دوسری بار مانگنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اعلیٰ حضرت نے فرمایا ان کی مہک نے دل کے غلچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے. سنیے موضوع اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا، میرے قریب سے قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در پہ بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، در پہ بہا دیے ہیں، ان کی مہک دل کے. سبحان اللہ. سلطانی صاحب، آپ تو اکثر یہ نعت پڑھتے ہو، میں اپنے بھائیوں کے لیے یہ تھوڑا سا شعر بیان کر دوں. بعض اوقات نا ہمارے عوام الناس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا. عبداللہ صاحب آپ اس بات فرمائیں. دریا بہا دیے ہیں، یہاں اکثر پڑھتے ہیں کہ دربے بہا دیے ہیں. یہ لفظ پتہ کیا ہے؟ دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے. در عربی میں کہتے ہیں موتیوں کو، ہیرے جواہرات کو. سبحان اللہ. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں. در کا مطلب موتی ہیرے جواہرات بھی بے بہا دیے ہیں، اور ایک مرتبہ مانگا ہے پھر اتنا دیا ہے، پھر دوسری مرتبہ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں آئی. سبحان اللہ. ان کے نثار کو کیسے رنج میں ہو، یا رسول اللہ جب یاد آ گئے ہو، سب غم بھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے. مجھے بتائیے کہ ہمارے آقا نے کیا نہیں دیا، کیا کچھ نہیں دیا. پھر اس در کو چھوڑ کر ہم اغیار کے منہ دیکھیں، پھر ہم ان کی تہذیب کو دیکھیں.
अक्सर कहा करता हूँ, लेकिन आज महफिल सजी हुई है तो हमारे दुल्हा भाई बैठे हैं, मैं ये बात कर दूँ। इकबाल, मैं बात कर रहा था ना कि बरतानिया की लंदन की सरजमीन पर गए, तो इकबाल जब निकले ना उनकी सड़कों पर तो देखा कि बरहना लिबास पहन के फिर रही हैं अंग्रेजनियां, और उनका तहजीब तमद्दुन देखा, उनका रहन सहन देखा। तो इकबाल ने हमारे आज के नौजवानों के लिए कहा जो उनसे मुतासर होते हैं, इकबाल ने कहा खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिश वारा, खीरा न कर सका, खीरा का माना मुतासर। फरमाया तुम्हारा ये जलवा, तुम्हारी ये खूबसूरती, तुम्हारा ये तहजीब और तमद्दुन, तुम्हारी ये लहराती हुई आबादियां, फरमाया हमें खीरा नहीं कर सका। इकबाल से पूछा क्यों? का सुरमा है मेरी आंख में खाके मदीना और नजफ। सुभान अल्लाह। तुम्हें पता नहीं हमारी आंखों में अली और मुर्तजा के रोजे की जो खाक है ना, उसकी सलाई हमारी एक आंख में है, और गुंबद खजरा की जो खाक है दूसरी सलाई हमारी दूसरी आंख में है। फरमाया कि ये तुम्हारा तहजीब और तमद्दुन से आप मुतासर नहीं हो सकते, और ये अल्लाह की कुदरत है, उसके फैसले हैं। जो उसके दीन को छोड़ता है ना मेरे भाइयों, दीन को कम तर समझता है और कम तर समझकर दूसरी तरफ जाता है, तो अल्लाह का फैसला पता क्या होता है? समाप्त कीजिए। उमैया बहुत बड़ा सरदार था, सरदाराने कुरैश का। उसने जब दीन से मुंह फेरा तो परवरदिगार ने उमैया का जो गुलाम था, जिसका नाम हजरत सैयदुना बिलाल है, उनके दिल को नूरे ईमान से जब मुनव्वर किया, सिबगत अल्लाह मन अहसन मिनल्लाह सिबगा, रंग अल्लाह ही का है। ऐ महबूब फरमा दीजिए कि अल्लाह के रंग से किसका रंग बेहतर है? अल्लाह ही का रंग सबसे बेहतर है। तो जब उमैया ने दीन से बेजार हुआ, मुंह फेरा, तो उनके गुलामों को ईमान की जब दौलत से नवाजा ना, तो अब वक्त आया जब मक्का फतह हुआ, मेरे आका ने फरमाया ना बिलाल, कहाँ है बिलाल? फरमाया बिलाल काबे की छत पर चढ़कर अजान दो। सुभान अल्लाह। अब वो हजरत सैयदुना बिलाल, वो गुलाम जिनको पास बिठाकर खाना खिलाना पसंद नहीं करते थे, मेरे परवरदिगार ने वो इज्जत अता फरमाई। रसूलुल्लाह के दीन ने वो कुछ दिया, और रसूलुल्लाह के सदके से वो कुछ मिला कि आज लोग तरसते हैं कि काबे का दरवाजा खुल जाए तो अंदर दो नफल पढ़ लें। उसकी शान देखिए कि जिसको काबे की छत पे मेरे आका ने चढ़ा दिया, और वो भी आशिक़ रसूल कहने लगा कि या रसूलल्लाह, नीचे होता था तो चेहरा काबे की तरफ करता था, दिल चाहता है काबे की छत पर हूँ, चेहरा मोहम्मद की तरफ न कर लूं। सुभान अल्लाह। तो आका की तरफ चेहरा करके अजान पड़ी, और ये देखिए कि फिर जब सरदाराने कुरैश ने, उन उमराओ वज़रा ने दीन इस्लाम को छोड़ा, तवज्जो चाहूंगा, दीन इस्लाम को छोड़ा, तो परवरदिगार ने गुलामों को इक़्तिदार दिया, गुलामों को इज्जत दी, गुलामों को इज्जत और इहतराम से नवाजा, उनको काबे की छतों पे चढ़ा दिया उन गुलामों को। तो जब हज़रत बिलाल काबे की छत पर चढ़े ना, तो किसी सरदार ने ये कहा कि ये दिन भी देखना था कि आज गुलाम काबे की छतों पे चढ़ेंगे। इलाका ने फरमाया वो तो इज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन। सुभान अल्लाह। अल्लाह जिसको चाहता है इज्जत देता है, जिसको चाहता है जिल्लत देता है। उसका दस्तूर देखिए, दुनिया में जब मेरे नबी के खाके बन रहे थे, जब रसूलुल्लाह की इज्जत की तौहीन की जा रही थी, जब खानदान रिसालत में बेअदबी की जा रही थी, जब मशाइख अपने आस्थाने बचा रहे थे, जब उलमा अपने मदारिस बचा रहे थे, जब हर कोई अपना इक़्तिदार बचा रहा था, 57 इस्लामी मुमालिक के सरबराहान जो थे वो अपना इक़्तिदार बचा रहे थे, जब सारे खानकाहों में बंद दरवाजे करके बैठ गए, तो अल्लाह ने एक व्हील चेयर पे बैठे बाबे को आगे कर दिया। सुभान अल्लाह। तो जब वो समझते थे, जिनको शेखुल मशाइख कहा जाता था, जिनको कुतुबुल अक़ताब के इल्क़ाबात दिए जाते थे, जब अपने मुरीद और खानकाहें बचाएं, तो अल्लाह ने एक व्हील चेयर पे बैठे बाबे को जवाब किया ना, तो उनके जनाजे पे
ورفعنا لک ذکرک کا جب یہ ظہور ہوا نا تو یقیناً یہ آواز ہے، یہ تو شان ہے خدمت گاروں کی، سبحان اللہ، یہ تو شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ یقین جانی میں بات کروں، میں جنازے میں تھا تو وہ سیدزادے جن کی گاڑیاں آستانوں سے نکلتی ہیں تو لوگ پیچھے بھاگتے کہ ان کی گاڑیوں چوم لے۔ میں نے دیکھا 10 بجے کا جنازے کا وقت تھا، 1:40 پر نماز جنازہ کی پہلی تکبیر ہوئی، 3-4 گھنٹے تک وہ قطب الاقطاب جن کے نیچے آج نہ جائے نماز بچھا ہے، نہ ان کے نیچے آج صفحے ہے، وہ لاہور کی ان سڑکوں پہ گھنٹوں گردنیں جھکا کر کھڑے ہیں، وہ عاشقان رسول کا جنازے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم نے ان کو دیکھا، میں نے کسی سے پوچھا یہ کس لیے کھڑے ہیں؟ ان کا یہ گردنیں جھکا کے اس لیے کھڑے ہیں، ہم نے آستانے بچائے تھے، انہوں نے سب کچھ رسول اللہ پر نچھاور کر دیا ہے۔ آج دیکھ رہے ہیں کہ کاش ہم نے بھی وہ کام کیا ہوتا کہ اللہ نے کیسی عزت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، اور یہ عزتیں ہمیشہ رہتی ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ عزتیں دے اور پھر وہ عزتیں چھین لے۔ جب وہ عزتیں دیتا ہے پھر وہ چھینتا نہیں ہے، عزتیں بڑھتی رہتی ہیں، ان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ تو سامنے کرام یہ کس چیز کا صلہ ہے؟ یہ رسول اللہ کے ساتھ وفا کا صلہ ہے، اور رسول اللہ کے وہ عشق اور محبت کا صلہ ہے کہ آج اللہ رب العزت نے ان کی اولادوں کو، ان کے بیٹوں کو، ان کے چاہنے والوں کو بڑی عزت عطا فرمائی۔ اور بھائی وہ تو بڑے لوگ ہیں، ہم نکمے لوگ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس کے علاوہ مولانا مفتی محمد شہباز رسول قریشی صاحب تشریف لائے، خوش آمدید، ویلکم۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان کو تو جو عزتیں ملنی ہیں وہ تو اللہ عزتیں دیتا ہے، لیکن جو ان کے ساتھ لگ گیا اللہ نے ان کو ایسی عزتوں سے نوازا ہے، ان کو عزتوں سے نوازا ہے۔ ہم جیسے نکمے لوگوں کو بھی اللہ نے وہ عزتیں عطا فرمائی ہیں کہ یقین جانیے کہ ہم سوچتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ کی اس دین کی وفا کے صدقے کیسے کیسے لوگوں کو مقام عطا فرما دیے۔ اور سامعین کرام، بس میں یہی عرض کر رہا تھا کہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ آج چونکہ یہ رسم مہندی ہے نا، جس کو رسم مہندی کا نام دیا جاتا ہے، لیکن اس کا تصور نہ اسلام میں ہے اور نہ اسلام نے یہ کہا ہے کہ ایسے موقع پر فحاشی اور عریانی کا یہ رواج، رسم و رواج کو عام کیا جائے، بلکہ جیسا میں نے یہ عرض کیا کہ نکاح ایک خالصاً عبادت ہے، اور اس عبادت میں عبادت سمجھ کر جس طرح آج تحریک لبیک پاکستان کے زیر اہتمام یہ انعقاد کیا گیا ہے، میں اپنے نوجوان بھائیوں سے، میرے بزرگ بیٹھے ہیں، میں ان سے بھی یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ دنیا نے کچھ نہیں دینا، دنیا کے رسم و رواج سے کچھ نہیں ملنا، یہ اغیار کے تہذیب و تمدن نے نہ آج تک کچھ دیا۔ اور حیران کن تو بات یہ ہے، حیران کن بات یہ ہے، توجہ ہے تو میں بات کروں، حیران کن تو بات یہ ہے، جو ان کے پروردہ تھے، جو ان کی یونیورسٹیوں سے پڑھے، جنہوں نے لا کر ہمارے اوپر آج اقتدار دیا، انہوں نے بھی کہا کہ اگر تم نے مقام پانا ہے تو تمہیں بھی محمد کا نام لینا پڑے گا، تمہیں بھی ریاست مدینہ کا نام لینا پڑے گا، تمہیں بھی وہ کریڈٹ لینا پڑے گا۔ لیکن یاد رکھ لیجئے، ایک ہے مصنوعی کریڈٹ، ایک ہوتا ہے حقیقی کریڈٹ، ٹھیک ہے نا؟ یہ جو کریڈٹ یہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں نا، یہ حرمت رسول کے جو پاسبان بن رہے ہیں، وہ میرا پروردگار دیکھتا ہے کہ کس نے میرے نبی کی عزت پہ پہرا دیا، کس نے غداری کی، اس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ یہ دنیا کے امتیازات اور یہ دنیا کے سب کچھ جو اقتدار ہے، کہ تم سمجھو کہ ہم اس کی بے آواز لاٹھی سے بچ سکو،
وہ کسی نے کہا نا کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، لیکن ایک صاحب نے لکھا ہے کہ اللہ کی لاٹھی کی آواز اتنی ہے جب وہ گرجتی ہے تو پھر پوری دنیا دیکھتی ہے، پوری دنیا میں گرجتی ہے وہ آواز. اور جب یہ لوگ اللہ کی گرفت میں آئیں گے نا، اور انشاءاللہ یہ عنقریب گرفت میں آنے والے، انشاءاللہ یہ بات یاد رکھیں. اور میں یہاں یہ میرا حق بنتا ہے کہ میں یہ بات کروں. حضرت صاحب نے کرام، ایک بندہ وہ مشکل میں ہو، وہ مصیبت میں ہو، وہ ہاسپٹل میں قریب المرگ ہو، اس وقت کوئی اس کا پتہ کرنے نہ جائے اور وہ سال ہاسپٹل میں رہے، جب وہ ان بیماری پریشانیوں سے گزر کر پھر وہ اپنے گھر آ جائے، صحت مند ہو جائے، اپنے کام کاج میں لگ جائے، 4 سال کے بعد پھر اس کو اقتدار ملے، وہ صاحب اقتدار ہو جائے، وہ اقتدار کی کرسی پہ بیٹھے، پھر گلی محلے والے کہیں کہ یار یہ وہی بندہ تھا جو سال ہاسپٹل میں رات میں پتہ نہیں لیا، اب تو صاحب اقتدار ہے، چلو جا کر اس کے گلے میں ہاتھ ڈال دیں. تو اس وقت وہ بندہ پتہ کیا کہے گا؟ اس نے کہا جب میں مشکل میں تھا اس وقت تو نہیں آیا، آج تو میرے پاس اقتدار ہے، آج تو کچھ لینے آیا، یہ میری خاطر نہیں اپنی ذات کے لیے آیا ہے. میرے بھائیوں، آج اگر کوئی دنیا کا صاحب منصب بندہ یہ چاہے کہ میں یہ کریڈٹ لے لوں کہ میں ہی پاسبان حرمت رسول کا میں ہی پاسبان تھا، یہ اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے تو رسول اللہ کے لیے کچھ نہیں کر رہا. اگر رسول اللہ کے لیے کرنا ہوتا تو اس وقت کرتا، اس وقت بولتا جب میرے بابے نے کہا تھا کہ انہوں نے سرکاری سطح پر کام کیا، تم بھی سرکاری سطح پر کرو. اس وقت تم کرتے تو میرا رب تمہیں عزتیں دیتا، ہم بھی سمجھتے کہ تم نے رسول اللہ کے لیے کیا ہے. آج تم رسول اللہ کے لیے نہیں، آج تم اپنی کرسی کے لیے کر رہے. بے شک بے شک. اگر یہ میرے کچھ بھائی پاکستانی تمہارے پیچھے بھولے بھالے طریقے سے لگے ہیں نا، یہ نہیں جانتے، لیکن یہ تو بات یاد رکھو کہ وہ خالق کائنات ضرور جانتا ہے بے شک کہ نیتی کن کی اچھی تھی اور کون حق پر تھے. بس انہی الفاظ پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. اپنے آپ کو، اپنی ذات کو، اپنے گھر والوں کو، سب کو دین کے ساتھ وابستہ کر لیجئے. دنیا میں بھی سرخرو ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی سرخرو ہو جاؤ گے. قبر میں بھی اعلیٰ حضرت فرماتے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ. آج محمد دلاور رشید صاحب بڑی خوش قسمت ہے کہ ان کے نکاح کے موقع پر عظیم الشان محفل ذکر حبیب کا انعقاد ہوا اور ماشاءاللہ لبیک یا رسول اللہ کے نعروں کی گونج ہوئی. سارے عاشق رسول بیٹھے ہیں، سب اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے بیٹھے ہیں. جب آپ پر بھی یہ وقت آئے، چھوڑ دیجئے دنیا کے رسم و رواج کو، آئیے دین کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیں، پھر دیکھنا اللہ کیسے عزتوں سے نوازتا ہے. اللہ تعالیٰ میرے الفاظ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. وما علیہ الا